بابا خادم رضوی علیہ رحمہ جو پردہ فرما کے حکم الہی تھا ایک، ان کے پردہ فرمانے کے بعد یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو بیٹے ہیں سعد رضا، تو ان کے اندر کچھ آپ ایسا دیکھتے ہیں ایبیلٹی کہ بھئی وہ کس طرح تحریک کو لے کے چلیں گے؟ اور ایک ہوتا ہے نا کہ آپ پرسیپشن دیکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو آپ حقائق پر مبنی بات کریں۔ میں سعد کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ ایک دلیر آدمی ہے۔ میں فیض آباد کا جو دھرنا ہوا تھا آج سے 2 سال پہلے، جب 8 شہادتیں یا 7 شہادتیں ہوئی تھیں تو ہاسپٹل میں اور وہ ایک ہی ہائیسٹ میں گئے تھے، اور میں جس طریقے سے اس نے وہ سارا چیزیں مینیج کی تھیں، جس طریقے سے اس وقت بھی جو فیض آباد کا دھرنا بیٹھا تھا یہ انہوں نے ہی مینیج کیا اور جو استقامت دکھائی۔ ایک چیز آپ یہ دیکھیں، ہی از ناٹ لائک دوز پولیٹیکل لیڈرز جو کہ اپنے والد کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے اسٹیج کی زینت بنے۔ سعد کو میں نے جب بھی دیکھا، جب بابا جی اسٹیج پہ ہوتے تھے تو سعد بھائی جو ہیں وہ بابا جی کے لیے جھاڑو بھی لگاتے تھے، ان کے لیے کرسیاں بھی لگاتے تھے، ان کے لیے باقی ارینجمنٹس بھی کرتے تھے۔ ایک اچھا کارکن ہی ایک اچھا لیڈر ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے تکالیف گرفتاریاں بھی ہوتی رہی۔ دیکھیں، آئی ہیو اے سیپریٹ پلیٹ فارم۔ ہم لوگوں کے بالکل، میں ایک نیوٹرل انالیسز آپ کو دے رہا ہوں۔ میں کیوں ٹانگ کھینچوں باقیوں کی طرح؟ جب میں جو ریالٹی ہے میں نے وہی بات کرنی ہے۔ جہاں میں سیاستدانوں کو لتاڑتا ہوں، وہاں میں اگر کسی سیاستدان کو یا ایک پولیٹیکل ریلیجیس لیڈر کو ایک اچھا کام کرتے ہوئے دیکھوں تو میں اس کے قدموں میں بیٹھنے کو بھی تیار ہوں گا۔ سر ماشاء اللہ، آپ کا بات بڑی اچھی ہے۔ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ تحریک لبیک کے جتنے بھی پورے پاکستان میں کارکنان ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی تحریک کی طرف سے اور آپ اپنی ذاتی طرف سے؟ دیکھیں، ہمارا تو جو نیریٹو ہے ہمارا بالکل ہی پلیٹ فارم ڈفرینٹ ہے، لیکن جہاں تک ٹی ایل پی کی بات ہے، جس آئیڈیالوجی کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں، میں بابا جی جب جیل سے رہا ہو کے آئے تھے تو آئی وینٹ ٹو ہیم اور آئی ٹولڈ ہیم کہ بابا جی ہم لوگ نوجوان ہیں، ہمارا ایک الگ سیٹ اپ اپنی ڈومین میں کام کر رہے ہیں، ہمارا نوجوان مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے ان کی ایفیلیشن ہے۔ اگر آپ کی جگہ بلاول بھٹو بھی نکلا ہوتا نا میدان میں ناموس رسالت کے لیے تو ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ آپ جس کاز کے لیے نکلے ہیں اس میں تو ہم آپ کے جوتے اٹھانے کو تیار ہیں۔ ہم لوگ، میں کے پی کے میں گیا، مفتی پوپل زئی اور میں ایک ہی سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آئی واز اسٹرکٹلی اگینسٹ ہم، کیونکہ ہم مفتی منیب الرحمان کے ساتھ روزہ کھولتے تھے، ساری زندگی کنٹونمنٹ میں گزاری ہے تو کینٹ والے تو ان کے ساتھ کھولتے ہیں روزہ، اسٹیٹ کے ساتھ تو اسٹیٹ مفتی منیب الرحمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو میں نے پوپل زئی صاحب سے دوران خطاب اوپنلی ہونے کا، میں نے کہا پوپل زئی صاحب روزہ میں جو ہے وہ مفتی منیب صاحب کے ساتھ کھولتا تھا، آگے بھی ان کے ساتھ ہی کھولوں گا، لیکن غازی فیصل خالد کے معاملے میں سب سے پہلے آپ میدان میں نکلیں، ریلی آپ نے نکالی ہے، دنیا کو بتایا کہ یہ تنہا نہیں ہے، لاوارث نہیں ہے، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ تو پوپل زئی صاحب، اب ایسے معاملے میں مکتب فکر ایک سائٹ پہ ہے، عید کا چاند ایک سائٹ پہ ہے، رمضان کا چاند ایک سائٹ پہ ہے، آپ ہمیں حکم کریں، ہم آپ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں گے۔ ہم ہمیشہ مکتبہ فکر کو پس پشت رکھ کے نظریے کے لیے کام کرنے کے لوگ ہیں، اور ہم لوگ ہمیشہ ان کو ہر اعتبار سے سپورٹ کریں کہ جو بھی نظریے کے لیے میدان میں نکلے۔ اچھا، ایک اور بڑے مزے کا سوال بنتا ہے یہاں پہ کہ خان صاحب نے جب نئے آئے حلف اٹھایا تو یہ بابا خادم رضوی جب فیض آباد گئے تو خان صاحب نے بڑی زبردست اور جاندار تقریر کی، جناب یہ چھوٹا سا گروہ ہے جس نے پورے ملک کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کو منہ توڑ جواب مل گیا جنازے میں؟ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے۔ سلمان تاثیر کا جنازہ بھی اس قوم نے دیکھا تھا، فیصل مسجد کا امام کسی اور مکتبہ فکر کا تھا، اس کے پاس گئے، جنازہ پڑھاؤ، مولوی کہندہ نہیں میں مسلمان ہوں۔ بادشاہی مسجد کا امام کسی اور مکتبہ فکر کا تھا، اس کے پاس گئے، جنازہ پڑھاؤ، مولوی کہندہ نہیں میں مسلمان ہوں۔ تو داتا دربار دا امام کسی اور مکتبہ فکر دسی، اودے کول بھی گئے کہ مولوی صاحب تسی جنازہ پڑھاؤ، کہ نہیں میں مسلمان ہوں یار۔ تینوں محکمہ اوقاف کے مولوی تھے، تینوں نے کہا بھائی جان نوکری حاضر ہے لیکن کسی بدبخت جنازہ اسی نہیں پڑھاؤں گے۔ تو ممتاز قادری اگر وصیت نہ کرتا کہ یہ 3 شخصیات ہیں، ان میں سے کوئی ایک جو آ جائے میرا جنازہ پڑھا، یقین کرو یہ سارے پیروں نے لڑ پڑنا تھا کہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہونی چاہیے۔ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی۔ 2 بجے جنازہ تھا اور 10 بجے سارا کچھ جیم پیک ہو چکا تھا لیاقت باغ میں، اور جنازہ پھر جا کے 4 بجے پڑھا گیا، 4:30 بجے، اور لیاقت باغ سے لے کے وہ آپ کا کچہری چوک، یہاں سے فیض آباد، اور دوسرا راجہ بازار، میٹرو کے پل کے اوپر بھی اور نیچے بھی بندہ ہی بندہ، دکانوں کے اوپر، پلازوں کے اوپر، مسجدوں کی چھتوں پہ بندہ ہی بندہ۔ اور یہ ایک دن لیٹ ہو جاتا نا جنازہ
تو پوری دنیا نے امٹ آنا تھا ادھر. لوگ تو کراچی والے, سندھ والے, بلوچستان والے تو پہنچ نہیں سکے, تو کے پی کے, پنجاب کے قریب قریب کے لوگ تھے, لاہور شہور کے. ابھی تو انہوں نے اصل منظر نہیں دیکھا تھا, اور پھر جو کسر رہ گئی تھی وہ بابا جی نے اپنے جنازے پہ دکھا دی. یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون, وہ تو بعد کی بات ہے. تو اب معلوم ہو گیا کہ جیتا کون اور ہارا کون. تو جو بندہ بھی نکلتا ہے نا, پیر مہر علی شاہ کی بات مجھے ان دونوں جنازوں پہ سچ ہوتی نظر آئی ہے. غازی صاحب کا تو جنازہ میں نے پڑھا تھا, بابا جی کے جنازے پہ میری بدنصیبی کے جنازے پہ نہیں تھا, اس سے ایک دن پہلے ہی میں فوتگی کی خبر سنتے ہی میں لاہور چلا گیا تھا, ان کی زیارت کر کے آیا. لیکن پیر مہر علی شاہ کی بات یہاں سچ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے یہاں, کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ حضور اکرم علیہ السلام کا دست شفقت ہوتا ہے, دست مبارک ہوتا ہے. اور نظر آئے یار, تسی مینوں یہ دسو, ساڈے نال ہٹے کٹے نوجوان نے جدو شیلنگ ہوتی ہے وہ پتہ نہیں چلتا بیچارے سانس آ رہا ہے نہیں آ رہے. بابا ویل چیئر تے بیٹھ کے ہزاروں شیل کھانے کے باوجود بھی صحیح زبردست طریقے میں دبنگ انداز میں بول رہا ہوتا ہے. تب بھی صبر دیکھیں کہ اندر پولیس والیاں نو کچھ نہیں کہنا, ساڈے اپنے منڈے نے. یار اندازہ کرو, کبھی وہ ریاست کے خلاف نہیں گیا. وہ چاہتا تو اس 70 سے 80% طبقے کو اٹھا کے اینٹی سٹیٹ کر لیتا کہ میرے ساتھ زیادتی کی. نہیں, وہ کہتا ہے میں پاکستانی ہوں, I will not go against my country. I would be there in the first line to defend my country. جہاں ہماری فوج کی ڈیوٹی ہے کہ جغرافیائی حدود کی, سرحدوں کی حفاظت کرے, وہیں بابا یہ ڈیوٹی دے رہا تھا نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی. تو ایسے لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں. شاہ نورانی کو دیکھ لیں, بابا جی کو دیکھ لیں, خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں, حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو دیکھ لیں, آپ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں. یہ لوگ, اور ایسے موقع پہ میں زیادتی کروں گا اگر میں مفتی محمود کا نام نہ لوں, ان کا کردار تھا. میں زیادتی کروں گا میں قاضی حسین احمد کا نام نہ لوں, ان کا کردار تھا. ان لوگوں کا یہ متفقہ طور پہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے تھے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے. ہمیں اب یہ ان چھوٹے چھوٹے اختلافات سے باہر آ کے اسلام کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہوگا. یہ باتیں جو میں آج سے 3 سال پہلے کرتا تھا اور مجھ پہ ٹھپے لگتے تھے کہ تم جناب کیا باتیں کر رہے ہو, اکابر کے خلاف جا رہے ہو, میں نے کہا نہیں, آج وہی کام پریکٹیکلی میں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ سارے ایک دوسرے کو سینے لگانے کو تیار ہیں, لیکن جب شہیر سیالوی کہتا تھا تو نہیں مانتے تھے. نہیں, دیکھا بھی گیا ہے کہ جنازے میں, بلکہ یہ مثال ممتاز قادری رحمہ کے جنازے میں بھی ہوئی تھی, اور بابا جی کے تمام اکادمی فکر اس میں شریک ہوئے تھے. صرف حضور کی ناموس کے ممتاز قادری شہید مفتی عدنان سعید کاکا خیل بڑا پیارا آدمی ہے, وہ بائک کے پیچھے بیٹھ کے آئے تھے. ہر مکتبہ فکر موجود. بھائی یہ کاز ایسی ہے, یہ ایک مسلک کی جاگیر نہیں ہے, یہ امت کی کاز ہے, یہ دلوں کا معاملہ ہے, یہ دلوں کا معاملہ ہے. میں بھی شامل تھا, اہل تشیع بھی شامل, حدیث بھی شامل تھا, تمام یہ معاملہ, یہ کاز جب آتی ہے نا تو مکتبہ فکر پیچھے رہ جاتا ہے کہ تسی کیڑے امام دے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہو. نہیں, اسی حضور آستے ہیں جناب. میں جب مسجد وہ مندر والی جگہ پہ جا کے جماعت کرا رہا تھا, مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا نام ہے, رشیا کو 6-7 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے والا آدمی. ان کا بیٹا ایک باشرہ آدمی ہے, خزیمہ, میرا بڑا بھائی ہے. وہ کیوں میرے پیچھے آ کے نماز پڑھا؟ میں تو پینٹ شرٹ میں تھا, میں تو مجھے رکھی, میں نے میرے پیچھے کیوں آ کے پڑھ ایسے؟ انہوں نے کہا کاز میٹرز اے لاٹ, اٹ ڈزنٹ میٹرز کہ ہو از اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف یو, یو ہیو ٹو سی کہ کاز اچھی ہے, ہم ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہونے کو تیار ہیں. بھائی یہ کاز ہے, یہ اس کا بڑا پن ہے. تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں ہمیں. اب بڑے مقاصد کے لیے اب یہ ان لوگوں کا کاروبار ختم ہے جو مسلک کی بنیاد پہ قوم کو لڑوانا چاہتے تھے 5th جنریشن وار کی صورت میں. یہ پہلے سندھی بلوچی پنجابی پٹھان پہ لڑانا چاہتے تھے, پھر یہ بدبخت باہر کی فنڈنگ لے کے قوم کو فرقہ واریت میں جانا چاہتے ہیں. یہ یاد رکھنے ایسے تمام لوگ اب صحابہ کے غلام, اب اہل بیت کے غلام میدان میں نکل آئے. اب ان لوگوں کی دکانداریاں ختم ہیں انشاءاللہ تعالی. ناظرین, مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دیکھو بولو پاکستان کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.